وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کو میرا مالک بیان فرما رہا ہے۔ ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بشارت عطا فرماتا ہے، خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ بشارت کا ایک حصہ جو ہے وہ اچھے خواب بھی ہیں۔ اچھے خواب آنا، سچے خواب آنا، یہ بھی ایک ولایت کا، اور یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یہ نیک خواب ہیں جن کے ساتھ مومن کو بشارت دی جاتی ہے، یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ جو شخص یہ خواب دیکھے وہ اس کی خبر دے، اور جس نے اس کے سوا کوئی چیز دیکھی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ بائیں جانب تھوک دے اور اس کی خبر کسی کو نہ دے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اچھے خواب آ جائیں تو آپ بتائیں لوگوں کو۔ بعض مرتبہ برے خواب آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مر گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، اور اس طرح کے نقصانات ہو گئے، پریشان کن اور بڑے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو جب خواب آئے الٹی مرتبہ تھو 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 کر دیں، اٹھ کے الٹی سائڈ پہ ایسا کر دیں تو وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ کسی کو نہیں بتائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں بتاتے، برے بتا دیتے ہیں۔ ایسی زبان بھی ہوتی ہے بیچ میں، اگر وہ کہہ دے ہائے تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا تو اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے، اچھا چل ٹھیک۔ ان کے اوپر یقین نہیں کر، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو اس میں کبھی میں تفصیل سے عرض کروں گا، آج میں صرف یہ عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ فیوچر کی پلاننگ، اشارے، بشارتیں خواب کے اندر عطا فرما دیتا ہے، اور الہام بھی اللہ فرماتا ہے، دل میں بات ڈال دینا، اللہ دل میں بھی نیک بات ڈال دیتا ہے، یہ بھی اس کے احسانات میں سے ایک احسان۔ پھر میرے مالک نے صرف اسی مقام پر اللہ والوں کو بشارت کا نہیں کہا۔ سورۃ حامیم سجدہ ہے، میرا مالک ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر دائماً قائم رہے، یعنی ہمیشہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو، نہ غمگین ہو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل پسند کرے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو تم طلب کرو، بخشنے، بہت بخشنے والے، بے حد رحم فرمانے والے رب کی طرف سے ضیافت ہے۔ کل قیامت والا دن جو اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دے گا، کل میں نے عرض کیا تھا نا جی، وی آئی پی ویلکم کیا جائے گا، فرشتے ان کا ویلکم کریں گے، آؤ جناب آؤ، بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ میں اگر اپنے جذبات میں یہ بات کہہ دیتا تو شاید کوئی نہ مانتا، ہاں جی، لیکن یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جنت کی بشارتیں، جنت کی ضیافت، وی آئی پی پروٹوکول، اللہ کی رضا، سبحان۔
آپ اندازہ کیجئے، میں کئی مقام بعض باتیں جو ہے نا انسان کو بڑی دل کو لگ جاتی ہیں، بڑی زبردست قسم کی. کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے ولیوں کی، ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جنت بھی ہے نا، ان کو جنت کی بھی پرواہ کوئی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الجنت لا خطر لها عند اہل المحبت واہل المحبت محجوبون بمحبتهم. عشاق اور اہل محبت کے دلوں میں محبت جنت کا خطرہ بھی نہیں گزرتا، یعنی ان کے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب کے پردہ محبت میں محجوب ہے. جو بندہ اس چیز سے اوپر ہو جائے کہ مجھے کسی مقصد کی خاطر جنت چاہیے، میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں جو مجھے جنت مل جائے، میں نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں مجھے جنت مل جائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نہیں، یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. جو اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، ہمیں تو سے محبت ہے، بس تو نے جو کہہ دیا ہم نے کر دیا، اب تو جو مرضی دے وہ تیری منشا ہے، تیری عطا ہے، تو جو دیتا رہے وہ تیری عطا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے محبت کے اندر دیوانے ہو گئے. وہ مجنوں نماز پڑھ رہا تھا، نماز اب نہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے گزرا، مجنوں آگے سے گزرا تو نمازی نے نا مجنوں کو پکڑ لیا، وہ ادھر آئے، تر نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ایسا. اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے آگے سے گزر گیا؟ اس نے کہا ہاں. نے کہا آپ نماز جو پڑھ رہے تھے یہ کس لیے پڑھ رہے تھے؟ نے کہا میں اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے لیے کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا بڑے یار تعجب کی بات ہے، میں ایک دنیا دار کی محبت میں گرفتار ہوں، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوں، اس کی محبت نے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا تو میرے راستے میں آیا یا نہیں آیا، تیرے آگے سے میں گزرا یا نہیں گزرا. اچھا تم اللہ کا جو ہے محب ہے، اچھا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تیرے آگے سے میں گزر گیا ہوں تجھے پتہ بھی چل گیا ہے نہیں. اب وہ مجنوں نے اس بندے کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا ہے، کمال کر دیا. بھائی دنیا دار کی محبت نے مجھے اتنا غرق کر دیا، مجھے تیرا نہیں پتہ چلا، اور تو پروردگار کی محبت میں ہے اور تجھے پتہ چل گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں. یہ کیا دیا محبت نے، یہ کوئی محبت ہے جی. آپ اندازہ کیجئے قبلہ، میں آپ کو عرض کروں آج کل نا جی نمازیوں کے اندر، بعض نمازیوں کے، ساروں کے اندر نہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نا تھوڑا اونچا بولیں نماز کے اندر نا جی، ہم اونچا اونچا بول کے نا باقیوں کو امپریس کریں کہ ہم یہ پڑھنا جانتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ وہ اپنی ساری غلطیاں کھول کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں. اب میرے آس پاس جو پڑھتے ہیں نا جی اونچی اونچی، وہ کتنے خوفناک بلنڈر کرتے ہیں قرات کے اندر کہ الامان الحفیظ ان کی نماز ہی نہیں ہے. اتنی خوفناک غلطیاں کرتے ہیں، لحن جلی ہم اس کو کہتے ہیں، بہت بڑی غلطی جس سے معنی تبدیل ہو جائیں، جس سے معنی تبدیل ہو جائے. اب یہ بندہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ جس کی عمر 50 سال ہے، جس کی عمر 60 سال ہے، زیادہ تر ان کو جذبہ آتا ہے یہ اونچا بولنے کا، پڑھنے کا، اور وہ اب اتنے غیرت مند بھی نہیں ہوتے کہ ہم سے نماز سیکھ لے. یہ نہیں کہ ہم سکھانے کے لیے نہیں تیار، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. میں نے ایک ساتھی کی نماز ٹھیک کروائی، وہ میرے الٹا میرے گلے پڑ گیا، میں نے توبہ کر لی، میں نے نہیں سکھانی تھی، بجائے اس کے کوئی اور مجھے اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑے، اس لیے خاموش ہو کے سن لیتا ہوں. ٹھیک، جہاں پر جو ہے نا جی وہ ممکن ہو سکتا ہے اصلاح کر دیتا ہوں، نہیں ہوتی تو چپ کر کے بیٹھے رہتے. ٹھیک بھائی چودھری صاحب، ناراض لوگ اگر ہم اصلاح کریں ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں.
بابو اب تو خطرہ آتا ہے، اب تو مسئلہ کرتے ہوئے بھی، بتاتے ہوئے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے بابو چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو بھائی، مجنوں بن کے بیٹھے رہو، سانو نہیں پتا کہندے اگوں سے لنگے ہیں تو کہندے اگوں نہیں لنگے، سانو انہا پتا ہے اسی ایک یار نال محبت کرنے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے کرتے۔ جنت دے اس کا کرم ہے، پروٹوکول دے اس کا احسان ہے، نعمت عطا فرمائے تو یہ اس کا، میں کہتا ہوں فضل ہی فضل ہے، عافیت ہی عافیت، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ پھر میرے مالک نے آخرت کی بشارت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، سورہ انبیاء کی 103 نمبر آیت، سب سے بڑی گھبراہٹ کے دن انہیں غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کی ضیافت بھی، اللہ کی رضا بھی، فرشتوں کا استقبال بھی، اور یہ سارا قرآن بتا رہا ہے۔ پھر سورہ الحدید کے اندر آیت مبارکہ 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک هو الفوز العظیم۔ اے رسول مکرم، جس دن آپ مؤمنین اور مؤمنات کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری خوشی کی یہ چیز، خوشی کی چیز یہ جنتیں ہیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک زندگی میں میری ایک تمنا تھی کہ میں حضرات اولیاء اللہ پر قرآن و حدیث سے تفصیل سے میں کلام کر سکوں۔ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ میں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور تفصیل سے حضرات اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی شان قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کا یہ آخری درس تھا اس ضمن میں، تو میں اس ایک شعر پہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں ان میں سے نہیں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ولی نہیں ہوں، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی عطا فرما دے۔ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے نہیں، ہمارا محبت کرنے کا مقصد صرف یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے نیک بندوں کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور قرآن و حدیث سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ اب کلام ہے قبلہ جس کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے۔ عالم کا کام کیا ہے؟ بتانا۔ ہم نے بتا دیا، سنا دیا، سمجھا دیا، آگے کوئی عمل کرتا ہے تو بابو اپنے بھلے کے لیے کرے گا، نہیں کرتا تو اپنا نقصان کرے گا۔ ہم نے اپنا فرض نبھایا، اپنا معاملہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی